الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں نجران کے عیسائیوں کا تذکرہ تھا اور قرآن پاک کی واضح آیات کو چھوڑ کر ایسے الفاظ سے استدلال کی کوشش کر رہے تھے جو متشابہات میں سے ہیں، تو اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دلوں میں کجی کی علامت ہے۔ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے جنم لیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مخلوق کا کام ہے، خالق کسی سے جنم نہیں لیا کرتا۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ اس سے کوئی جنا جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں کھاتے پیتے ہیں، اور جو شخص بھی کھاتا پیتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ بہت بڑی مخلوق خلقت کا محتاج ہوتا ہے۔ ہم تھوڑا سا غور کریں، مثال کے طور پر جو لقمہ ہم کھاتے ہیں، اس کی تھوڑی سی غور و فکر شروع کرے کہ یہ لقمہ ہم تک کیسے پہنچا، اور اس کے پہنچنے میں کتنے لوگ استعمال ہوئے، اور اللہ کے کتنے نظام استعمال ہوئے۔ انسان کی سوچ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سورج کی تپش بھی استعمال ہوئی، چاند کی چمک بھی استعمال ہوئی، بادلوں کا نظام بھی استعمال ہوا، ہوائیں یہ بھی استعمال ہوئیں، اور پھر بیج ڈالا گیا اور اس کو کاشت کیا گیا۔ اس میں جتنی مشینری استعمال ہوئی، جتنے لوگ استعمال ہوئے، اس مشینری کے وجود میں آنے کے اندر کتنے لوگ استعمال ہوئے، اور جن ملوں فیکٹریوں کے اندر وہ مشینری تیار کی گئی، ان ملوں فیکٹریوں کی مشینریاں تیار کرنے میں کیا کیا کچھ استعمال ہوا۔ تو یوں انسان سوچتا چلا جائے، پکنے میں آگ کا استعمال، پانی کا استعمال، ہوا کا استعمال، اور یہ چیزیں ہم تک پہنچنے میں، ان کی قرید کرنے میں، اور پھر جن ذرائع سے یہ ہم تک پہنچے ہیں ان ذرائع کے وجود میں آنے میں کتنے لوگ استعمال ہوئے۔ یوں ایک لقمے کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا استعمال اور ہزاروں طاقتوں کا استعمال ہو کر پھر وہ لقمہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو گویا جو شخص کھاتا ہے وہ بے شمار خلقت کا محتاج ہوتا ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس طرح کی واضح چیزوں کو چھوڑ کر انسان، اور یہ عیسائی کلمۃ اللہ، روح اللہ، جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے الفاظ استعمال کیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، ان سے استدلال کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ روح اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، کلمۃ اللہ کا کیا مطلب ہے اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو متشابہات جتنی بھی ہیں ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو واضح آیات ہیں ان کے ترجمے کو ان کے ساتھ ملا کر دیکھ لیا جائے، اگر تو یہ ان سے میچ کھاتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں میچ کھاتے تو پھر ان کو وہیں پر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، بس ہم اتنا کہہ سکتے ہیں جو کچھ اللہ نے کہا ہے وہ حق ہے، باقی اس کا مفہوم کیا ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں۔ اور دوسرے رکوع میں یہود کا تذکرہ ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر یہود آباد تھے، اور ان کے بنیادی طور پر 3 قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ قبیلہ بنو نذیر، قبیلہ بنو قریظہ
اور قبیلہ بنو قینقہ، یہ 3 بڑے قبیلے ان کے آباد تھے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آنے سے تقریباً 400 سال پہلے آ کر آباد ہو گئے تھے، اور وہاں پر بھی ان کے آباد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بڑوں نے ایک خط پڑھا تھا۔ وہ خط ایک یمن کے بادشاہ تبا نے لکھا تھا۔ یمن کے بادشاہوں کو تبا کہا جاتا تھا، جیسے ہمارے ہاں صدر کو صدر کہتے ہیں اور وزیر کو وزیر کہتے ہیں، تو اسی طرح مصر میں بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، فرعون بھی بہت سارے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہ تبا جن کی جمع تبابے آتی ہے، بہت سارے ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ قبیلہ بنو حمیر سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ نیک دل آدمی تھا، تو اس کی بھی تاریخ میں کافی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ اس کا گزر مدینہ منورہ کے پاس سے ہوا، تو اس کو پتہ چلا کہ یہاں پر آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، اور یہاں کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان ہوں گے۔ چنانچہ اس نے اور یہ تبا کا جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ آنے سے 900 سال پہلے پیش آیا۔ تو اس نے وہاں ایک گھر تعمیر کروایا 2 منزلہ، اور وہاں پر اپنا ایک نمائندہ ٹھہرایا، اور ان کو ایک خط بھی لکھ کر دیا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی عقیدت اور محبت کا اظہار تھا، اور یہ کہا تھا کہ اگر تو آپ میری زندگی میں تشریف لے آئیں تو میں آپ کے قدم دھو کے پیوں گا اور آپ پر ایمان لاؤں گا اور آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، اور اگر میری موت پہلے واقع ہو جاتی ہے تو میں ابھی سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، ابھی سے آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ چنانچہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کے ان لوگوں میں شمار ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ لوگ تھے۔ تو اس نے پھر خط لکھ کر اپنے نمائندے کو دیا کہ اگر میں نہ رہا تو میرا یہ خط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دینا، اور یہ گھر اللہ کے نبی کے لیے ہوگا۔ نیچے والے حصے میں اپنے نمائندے کو ٹھہرا دیا، اور اوپر بالا خانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھا۔ چنانچہ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے کے لوگ آپ کی اونٹنی کو پکڑ کر اپنے اپنے گھر کی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ من جانب اللہ معمور ہے، اس کو اللہ کی طرف سے حکم ہو چکا ہے، یہ اسی کی پابند ہے، اسی کے مطابق ٹھہرے گی۔ چنانچہ چھوڑ دیا گیا، تو پھر عین اسی گھر کے سامنے آ کر یہ اونٹنی بیٹھ گئی، اور وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت اسی سلسلے سے آخری کڑی موجود تھے، انہوں نے آپ کو خط بھی پیش کیا اور وہ گھر بھی پیش کیا جو آپ ہی کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ تو یہ خط یہود کے بڑے افراد کو کہیں مل گیا، انہوں نے پڑھا کہ یہاں پر آپ آئیں گے، اس لیے وہ آپ کی خدمت کے لیے یہاں آ کر آباد ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی جب یہاں آئیں گے تو ہم آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کے ساتھیوں میں شامل ہوں گے۔ تو مرور وقت کے ساتھ پہلے لوگ چلے گئے، اور دوسرے لوگ اپنی فطری عادتوں کی وجہ سے تجارت پر تسلط اور مختلف طرح کی سازشوں میں دخل اور اس طرح کے معاملات میں شامل ہو گئے۔ تو اس وقت بھی یہ ایک نبی اور ایک نجات دہندہ کے انتظار میں مدینہ منورہ میں جمع ہوئے تھے، جیسا کہ آج یہ اسرائیل میں ایک نجات دہندہ کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مسیح آئیں گے، مسیح تو آئیں گے، لیکن ہم مسیح سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام لیتے ہیں، یہ مسیح سے مراد دجال لیتے ہیں، جس کو ہم دجال کہتے ہیں، یہ اس کو اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں۔ تو دجال آئے گا اور ان کی رہنمائی بھی کرے گا،
پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ مارے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ ہمیشہ سے ہی ذلیل و خوار ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہود نے یہاں پر جو آ کر آباد کاری اختیار کی، اس کا مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تھا اور آپ پر ایمان لانا تھا، اور اب یہ سب سے بڑے دشمن ہو کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کی پھر تفصیل کچھ عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے۔